اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین اسلام اور ہمارے بنیادی مسائل کے حوالے سے آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے کہ شریعت کے اندر ہدیہ یا گفٹ کا کیا مسئلہ ہے۔ یعنی جو عموماً گفٹ یا ہدیہ کیا جاتا ہے، شرعی لحاظ سے اگر اس کے پہلو کو دیکھا جائے تو اس میں کون کون سے ہدیے جائز ہیں، کون کون سے گفٹ جو ہیں وہ جائز ہیں اور کون سے جائز نہیں ہیں۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ کون سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو شرعاً جو ہے وہ ہدیہ نہیں دیا جا سکتا یا ان کو گفٹ نہیں دیا جا سکتا۔ ویسے تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیے کو خود بھی قبول کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب بھی دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی چیز آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اس کو جو ہے وہ اس کے بارے میں دریافت فرماتے، تحقیق کرتے کہ یہ آیا جو ہے یہ ہدیے کا ہے یا صدقے کا ہے۔ تو اگر وہ چیز جو ہے وہ ہدیے کی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے اس کو جو ہے وہ لیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو استعمال فرماتے۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جاتا کہ یہ صدقہ ہے، کیونکہ صدقہ جو ہے وہ انبیاء پہ جائز نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کو ترک کر دیتے اور ہدیے کو قبول کرتے تھے۔ تو ہدیہ جو ہے یہ دینا چاہیے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر جو ہے، جب ایک انسان کسی دوسرے انسان کو ہدیہ کرتا ہے، اس میں کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے جو ہے کوئی جو ہے ہدیے کے طور پہ جو بکری کے کھر ہوتے ہیں دعوت پہ اس پہ بلائے تو میں اس کو بھی قبول کرتا۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس میں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اگر ایک شخص جو ہے اس کا ہدیہ جو ہے وہ دیکھنے میں کمزور ہے، یعنی اس میں ایک ناقص چیز ہے یا اس کی استعداد اتنی ہے، دوسرے آدمی کو خوشی سے قبول کرنا چاہیے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب ایک انسان دوسرے کو ہدیہ کرتا ہے یا گفٹ کرتا ہے خوشی کے ساتھ، تو اس میں انسان کا جو ہے آپس میں ایک تعلق پڑتا ہے اور انسان کے اندر جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت پڑتی ہے۔ تو اسلام جو ہے وہ ایک دوسرے کو بھائی چارے کا جو ہے وہ مودت کا حکم دیتا ہے۔ تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیے کو قبول بھی کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ہدیہ دیا بھی کرتے تھے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری یہ ہے کہ کون سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو ہدیہ نہیں دیا جا سکتا یا شرعاً ان کو ہدیہ دینا جائز نہیں ہے۔ اس میں تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ ایسے لوگ جو کسی منصب پہ فائز ہوں، یعنی آج کل کے دور کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے، جیسے پہلے زمانے میں قاضی ہوتے تھے تو قاضی کو یعنی جو فیصلہ کرنے والے ہوتے تھے تو شرعاً ان کو ہدیہ دینا عوام الناس کی طرف سے جائز نہیں تھا، کیونکہ وہ لوگوں کے مفاد عامہ کے لیے کام کرتے ہیں اور اس میں ایسے لوگوں کو شرعاً ہدیہ دینا یا ان کا قبول کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ تو اگر ایسے لوگ جیسے وکیل ہیں یا جج ہیں یا اس طرح کے جو لوگ ہیں جو کسی منصب پہ فائز ہیں، جو عامت الناس کے لیے کام کرتے ہیں اور لوگوں کے جو ہے مفاد عامہ کے لیے کام کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو جو ہے وہ ہدیہ دینا جائز نہیں ہے۔ اگر وہ ہدیہ وصول کرنا چاہتے ہیں تو صرف اپنے جو ان کے محرم رشتہ دار ہیں، جو ان کو اس منصب سے پہلے بھی ہدیہ دیا کرتے تھے، یا ان کے وہ دوست احباب جو اس کو اس منصب سے پہلے بھی جو ہے وہ ہدیہ وغیرہ دیا کرتے تھے، گفٹ دیا کرتے تھے، تو ایسی صورت میں اس کو ہدیہ لینا تو جائز ہے۔ لیکن عوام الناس سے، عام لوگوں سے ایسے لوگوں کا ہدیہ لینا اور ایسے لوگوں کا ہدیہ دینا جائز نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو چیز ہدیے کے لیے دی جائے اس کی کیفیت یا جو ہے اس کی جو ہے مقدار چاہے کم ہو، یعنی اگر کوئی چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی ہو تو اس کو ہدیے کے طور پہ اگر دیا جائے تو اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ یعنی اگر ایک انسان خوشی سے کسی کو کوئی چیز ہدیہ کرتا ہے تو اس کا لینا یہ جائز ہے، اس کو لینا چاہیے اور اس کو رد نہیں کرنا چاہیے۔ خاص طور پہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیے کو واپس کرنے سے منع کیا ہے۔ یعنی تین چیزیں تو ایسی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً منع فرمائی ہیں کہ اگر وہ ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو اس کا ہدیہ کرتا ہے یا اس کو جو ہے وہ گفٹ کے طور پہ دیتا ہے تو اس کا جو ہے لوٹانا یعنی واپس کرنا جائز نہیں ہے۔ اس میں ایک تو ہے جو ہے دودھ، اگر ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو دودھ پیش کرتا ہے تو اس کا لوٹانا یا اس کو رد کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی دوسری چیز جو ہے وہ تکیہ ہے۔
تو اس کا بھی جو ہے وہ اس کا واپس لوٹانا اس کو شرعاً جائز نہیں ہے۔ اس طرح سے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ان کا لوٹانا جائز نہیں ہے، تو عام طور پہ بھی اگر کوئی چیز گفٹ کی جائے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی طرف سے، تو اس کا قبول کرنا چاہیے، اس کو لوٹانا یا رد نہیں کرنا چاہیے۔ اب اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ آیا مسلمان دوسرے مسلمان کو ہی ہدیہ کر سکتا ہے، یا کوئی غیر مسلم یا مشرک جو ہے وہ مسلمان کو ہدیہ کر سکتا ہے، یا مسلمان اس کے ہدیے کا قبول کر سکتا ہے، یا مسلمان کسی جو ہے وہ غیر مسلم کو ہدیہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بخاری کے اندر، صحیح بخاری کے اندر ان دونوں پہلوؤں کو الگ الگ بیان کیا ہے، یعنی مشرک کو ہدیہ دینا بھی جائز ہے اور کسی مشرک یا کافر سے ہدیہ لینا بھی جائز ہے۔ یہ دونوں صورتیں احادیث میں آتی ہیں، دونوں احادیث سے ثابت ہیں کہ ایک مسلمان کسی غیر مسلم کو ہدیہ دے بھی سکتا ہے اور اس سے ہدیہ وصول بھی کر سکتا ہے، یہ دونوں صورتیں جائز ہیں۔ اس میں ایک تیسری صورت یہ ہے کہ اگر ایک مسلمان جو ہے دوسرے کو یہ پتہ ہے کہ اس کا جو کاروبار ہے یا اس کا جو بزنس ہے وہ ٹوٹلی حرام ہے، یعنی اس کے اندر حلال نہیں ہے، اس کا جو بزنس ہے یا جو بھی کاروبار کرتا ہے وہ ٹوٹلی حرام ہے، تو آیا ایسے آدمی کا ہدیہ قبول کرنا یا لینا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ تو اگر ایک مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ اس کا جو یہ کاروبار ہے یا بزنس ہے جس سے وہ ہدیہ کر رہا ہے وہ ٹوٹلی جو ہے وہ حرام پہ مبنی ہے، تو ایسی صورت میں اس کا ہدیہ لینا جائز نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس کا جو ہے کچھ حلال ہے اور کچھ حرام ہے، یعنی اس کے جو کاروبار ہیں یا اس کے جو بزنس ہیں یا اس کی جو بھی کمائی ہے وہ حرام کی ہے، تو اس میں اگر اکثر حصہ حرام کا ہو تو پھر بھی جو ہے اس کا شرعاً ہدیہ لینا جائز نہیں ہے، اور اگر اس میں جو اس کی کمائی ہے وہ نصف سے کم جو ہے وہ حرام ہے اور اکثر اس کی جو ہے وہ حلال کی ہے، تو ایسی صورت کے اندر پھر جو ہے اس کا ہدیہ لینا جائز ہے۔ لیکن پھر بھی اگر معلوم ہو کہ وہ جو ہدیہ ہے جو کم کمائی جو اس کی حلال کی ہے، یعنی اس میں بھی جو اس نے ہدیہ کیا ہے وہ حرام کمائی سے کیا ہے، تو پھر بھی اس کا ہدیہ لینا جائز نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے یہ گفٹ اور ہدیہ کے متعلق کچھ چیزیں تھی کہ اسلام میں اس کا کیا نقطہ نظر ہے۔ تو ہدیہ وہ ہوتا ہے جو دل کی خوشی سے کسی کو دیا جائے، اور اگر کوئی چیز کسی سے مانگ کے لی جائے تو یہ شرعاً ہدیے کے زمرے میں نہیں آتا، یہ قرض کے زمرے میں آتا ہے، یہ ادھار کے زمرے میں آتا ہے۔ تو شرعاً ہدیہ اسی کو کہتے ہیں جو بغیر لالچ کے، جو بغیر جو ہے مطالبہ کیے ہوئے ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو عطا کرتا ہے اور دوسرا مسلمان اس کو خوشی سے قبول کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔